بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نومبر بروز منگل کو امریکہ کے اندر صدارتی انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 35 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ تو ان میں سے 18 کروڑ افراد جو ہیں وہ منگل کے روز اگلے 4 سالوں کے لیے اپنے نئے صدر کا انتخاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جو معیشت ہے اس کا حجم تقریباً 28 ارب ڈالر پر مشتمل ہے۔ تو اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا پوری دنیا کے اوپر کتنا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے طاقتور عسکری طاقت سمجھا جاتا ہے، اور اس کا اپنی فارن پالیسی کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کی جو ڈومیسٹک اور ان کی ایکسٹرنل پالیسیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہے۔ امریکی جو ووٹرز ہیں ان کے لیے وہاں کی معیشت، افراط زر یعنی انفلیشن، اور اس کے علاوہ جو تارکین وطن ہے یعنی امیگریشن سے، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ وہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں وہ ایشو ہے ابارشن کا، یعنی اسقاط حمل۔ دیکھیے، امریکہ کے اندر جو انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں 5 نومبر کو بروز منگل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو 2 امیدوار اس وقت ریس میں ہیں، ایک کملا ہارس ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں اور اپنی سیکنڈ ٹرم کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کنٹیسٹ بہت کلوز سمجھا جا رہا ہے، اور جو لیٹسٹ سرویز ہمارے پاس پہنچے ہیں ان کے مطابق کملا ہیرس جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا بالکل معمولی سی جو ہے برتری یا سبقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حاصل ہے، اور وہ تقریباً 1% کہی جا رہی ہے۔ لیکن جو امریکی انتخابات کا طریقہ کار ہے اس میں یہ برتری جو ہے وہ بالکل اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ امریکہ کے اندر جو ایک صدر منتخب ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے وہاں پر اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک الیکٹرل کالج رکھا ہوا ہے، اور اس الیکٹرل کالج میں جو امریکن اسٹیٹس ہیں ان کے جو ووٹس ہیں وہ امریکن اسٹیٹس کی جو آبادی ہے اس کے مطابق انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس انتخاب کے یہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ زیادہ ووٹس بھی حاصل کر لیتا ہے عوام کے، کیونکہ اگر وہ مختلف اسٹیٹس میں الیکٹرل کالج کے اندر اس کے ووٹس بڑھ جاتے ہیں تو وہ امریکن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے ہیلری کلنٹن سے، تو ہیلری کلنٹن نے مجموعی جو ووٹس تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے 30 لاکھ کے قریب زیادہ لیے تھے، لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ الیکٹرل کالج میں ان کے پاس ووٹس کی تعداد زیادہ تھی تو وہ اس وقت الیکشن جیت گئے۔ جہاں تک اس انتخاب کا تعلق ہے، اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں جو اس وقت نائب صدر بھی ہیں امریکہ کی، کملا ہارس، وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس سے ہے، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، جو ان کے اینسسٹرز ہیں، تو وہ سادرن انڈیا ہے، تو وہاں سے وہ مائگریٹ کر کے تو یہاں پہ آئے ہیں۔ اور ان کی دوسری جو بہت زیادہ سگنیفیکینس بنتی ہے ان انتخابات کے اندر کہ وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری ہسٹری کے اندر آج تک کوئی خاتون جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک اٹیمپٹ کی ہیلری کلنٹن نے، لیکن وہ انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود بھی ہار گئی۔ تو اس دفعہ جو لوگوں کا فوکس ہے اس انتخاب کے اوپر، تو وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آیا اس دفعہ دیکھتے ہیں جو امریکہ کے عوام ہیں وہ آیا اپنے لیے ایک خاتون صدر کا انتخاب اس بار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اب جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے تو وہاں کے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور خاص طور پر ان میں پاکستانی مسلمان بھی ہیں جو امریکنز ہیں، تو وہ جو سروے سامنے آ رہے ہیں اور جو مختلف خبریں ہیں وہاں سے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ ظاہری طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو حالات ہے، غزہ کے اوپر جتنی بمباری کی ہے، اور اسرائیل نے وہ 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے ہیں، تو وہ
وہ اس کی جو بنیادی سبب ہے وہ امریکہ کی آشیرواد اور اس کی حمایت کو قرار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، تو اس سے وہ بہت زیادہ نالاں ہیں، اور اس وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی ٹرم میں آئے تھے تو انہوں نے اس وقت یروشلم کو، آپ کو یاد ہوگا، اس کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کیا تھا، اور اپنا سفارت خانہ جو تھا، ایمبیسی، وہ وہاں پہ انہوں نے شفٹ کر دی تھی. تو جہاں تک اسرائیل کے حوالے سے امریکن پالیسیز کا تعلق ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں یا کملا ہیرس جو ہے، یا ہیرس وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ بڑا جو ہے فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. وہ تقریباً اسرائیل کے حوالے سے جو امریکن پالیسی ہے وہ تقریباً سیم ہی رہے گی جو اس وقت موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تارکین وطن کے حوالے سے، جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی رکھتے ہیں. اور اس وقت جو امریکن پالیٹکس کے اندر جو فار رائٹ کی پاپولسٹ پالیٹکس ہے، تو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. جو ان کی فارن پالیسیز ہیں وہ ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت جو یوکرین کے اندر رشیا کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، تو اس کے حوالے سے ان کا سٹانس جو ہے بڑا ٹف ہے. وہ کہہ رہے ہیں یوکرین سے کہ جناب ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہوں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ روس کے ساتھ صلح کر لیں اور ان کی شرائط جو ہے وہ مان لیں. نیٹو کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ الیکشن میں منتخب ہو کر صدر بنتا ہوں تو نیٹو کے ساتھ یا تو میں وہ امریکہ کا جو تعلق ہے وہ منقطع کر لوں گا، ختم کر لوں گا، یا اس کو کمزور سطح کے اوپر نیچے لے آؤں گا. چین کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ اس وقت ان کی پالیسی جو ہے وہ بڑی، انہوں نے ایک ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چین کی جو امپورٹس ہے امریکہ کے اندر، تو ان پہ وہ 200% تک جو ٹیرف ہے، جو محصول ہے، وہ لگانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں تو چین سے جو امریکہ کے اندر امپورٹس ہوتی ہیں تو 200% تک جو ہے وہ اس کے اوپر وہ لگائیں گے، ٹیرف جو لگائیں گے. اسی طرح سے وہ ایک اور اعلان بھی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جو امپورٹ آتی ہے امریکہ کے اندر، تو وہ اس پر جو ہے وہ 20% تک جو ہے وہ ٹیرف لگائیں گے. تو ان کا مین فوکس جو ہے وہ جو امریکہ کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور امریکہ کے اندر امپلائمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ کریٹ کرنا ہے. اب آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کے اندر، تو امریکہ وہ واحد کنٹری ہے کہ جس میں پاکستان کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہے. اور اس وقت امریکہ نے پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتے ہوئے اس کی جو یہاں سے جو امپورٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے صرف 2% جو ہے وہ محصول عائد کیا ہوا ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں اور وہ اپنے ڈکلیئر جو انہوں نے پالیسی کی ہے، بنائی ہے کہ جی میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو میں محصول جو ہے تمام ممالک کے اوپر جن سے امریکہ کے اندر امپورٹس آتی ہیں تو وہ 20% تک کر دوں گا، تو اس کے کنسیکوینسز پاکستان کے لیے بڑے سنگین ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم جب جو بائیڈن سے ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے وہ شکست جو تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حمایتیوں نے امریکی کانگریس کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے اوپر قبضہ کیے رکھا، اور پوری دنیا کے اندر جو تھا وہ امریکہ کا ایک تمسخر اڑایا گیا، ایک مذاق بنا. تو اس حوالے سے بھی اس دفعہ بھی یہ کنسرنس جو ہیں وہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس بار بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر انتخابات میں ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ پھر اسی عمل کو دوبارہ نہ دہرائیں جو کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. امریکہ کے اندر جو وہاں کا الیکٹرل سسٹم ہے اس میں 7 ایسی اسٹیٹس ہمیں نظر آتی ہیں جن کو آپ سوئنگ اسٹیٹس بولتے ہیں یا بیٹل اسٹیٹس بولتے ہیں. تو ان اسٹیٹس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ویسے تو 50 اسٹیٹس ہیں، ان 7 اسٹیٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان اسٹیٹس کے اندر جو امیدوار جو ہے، جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زیادہ اکثریت حاصل کر لیتا ہے،
تو اس کے امکانات جو ہیں وہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بننے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں کا جو اس وقت ڈومیسٹک ڈبیٹس امریکن ووٹرز جو ہیں ان کے درمیان چل رہی ہے. تو امریکن ووٹرز جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اپنی اکانومی کو دے رہے ہیں، معیشت کو دے رہے ہیں. وہاں کا جو انفلیشن ہے اس پہ سب سے زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اگر اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پالیسیز سے جو انفلیشن جو ہے اس کو کم کر سکتا ہے، نئی جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے وہاں پر جو دوسری بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ ابارشن کا رائٹ کے اوپر ہے کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ وہاں ابارشن کے حوالے سے اس کی کیا پالیسیز ہوں گی. یہ وہ ساری ڈبیٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو وہاں کی جو الیکٹوریٹ ہے وہ یہ منگل کے روز ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے اگلے 4 سالوں کے لیے کس امیدوار کا بطور صدر انتخاب کرنا ہے. اور اس انتخاب کے نتیجے میں جو جو نیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے امریکہ کا، تو اس کے باقی دنیا کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی پالیسیز کے کیا اثرات جو ہیں وہ رونما